کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں ہمارے پاس راستے تو بہت ہوتے ہیں مگر کوئی بھی راستہ دل کو نہیں پاتا۔ ہم سب اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ ایک بڑا گھر اور ایک چمکتی ہوئی گاڑی، یا پھر وہ سکون جو رات کو بستر پر لیٹتے ہی آنکھ بند کرتے ہی مل جاتا ہے؟ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی انسان کی ہے جس نے زندگی کی دوڑ میں سب کچھ پا لیا تھا مگر پھر بھی اس کے ہاتھ خالی تھے۔ شہر کی ایک اونچی عمارت کے 12ویں فلور پر ایک شاندار آفس میں بیٹھے آسم نے اپنے سامنے موجود ایک فائل پر دستخط کیا تو اسے ایسا لگا کہ اس نے دنیا فتح کر لی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا کانٹریکٹ تھا جس کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ اس نے اپنی نیند قربان کی، اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا اور یہاں تک کہ اپنے بوڑھے باپ کی کالز کو بھی نظر انداز کیا جو وہ اکثر شام کو کیا کرتے تھے۔ آسم کا ماننا تھا کہ ایک بار وہ اس مقام پر پہنچ جائے جہاں پیسہ اور نام اس کے قدم چومے تو وہ سب کو خوشیاں خرید کے دے سکے گا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ خوشی کا تعلق صرف مادی چیزوں سے ہے، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور غلط سوچ بننے جا رہی تھی۔ کامیابی کے اس جشن کی رات جب وہ اپنے بڑے اور عالیشان گھر میں لوٹا تو وہاں صرف خاموشی اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ اس نے اپنے نئے اور مہنگے فون کو دیکھا، اس پر سینکڑوں مبارک کے پیغامات تھے مگر کوئی ایک بھی ایسا پیغام نہیں تھا جو اس کے دل کو چھو سکے۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور لانچ میں بڑے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر کونے میں رکھی ایک پرانی گھڑی پر پڑی جو اس کے والد نے اسے یونیورسٹی پاس کرنے پر دی تھی۔ وہ گھڑی اب بند ہو چکی تھی، بالکل اسی طرح جیسے آسم کی اپنی اندرونی زندگی تھم سی گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے 3 مہینوں سے اس نے اپنے گاؤں میں رہنے والے والد سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی۔ جب بھی وہ فون آتا تو وہ مصروف کہہ کر لائن کاٹ دیتا۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا۔ اس نے سوچا کہ جس سکون کے لیے اس نے اتنی تنگی اٹھائی وہ سکون اسے بڑے گھر کے کسی کونے میں کیوں نہیں مل رہا۔ اسی کشمکش میں رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی آسم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس کے آفس کے لوگ سنتے تو شاید اسے دیوانہ کہتے۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو فون کیا اور کہا کہ وہ اگلے چند دنوں آفس نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور شہر کی رونقیں، شور اور مصنوعی مسکراہٹوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ جیسے جیسے گاڑی شہر کی پکی سڑکوں سے نکل کر کچی راہوں پر آ رہی تھی، آسم کے دل کی دھڑکن عجیب سی تربیت پا رہی تھی۔ راستے میں آنے والے ہرے بھرے کھیت، درختوں پر بیٹھے پرندوں کی چہچہاہٹ اور مٹی کی وہ خوشبو جو اس نے برسوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کتنے سالوں سے ایک مصنوعی دنیا میں سانس لے رہا تھا جہاں ہوا بھی فلٹر ہوا کرتی تھی اور لوگ بھی۔ دوپہر کے وقت جب وہ اپنے پرانے گھر کے سامنے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لکڑی کا وہ بڑا دروازہ ویسے ہی کھلتا تھا جیسے اس کے بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ صحن میں لگے ایک نیم کے درخت کے نیچے اس کے والد ایک پرانی کرسی پر بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ ان کے بال اب پوری طرح سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر وقت کی لکھی ہوئی جوڑیاں ان کی تنہائی کا قصہ سنا رہی تھی۔ آسم نے گاڑی کا دروازہ بند کیا تو اس کی آواز پر بوڑھے باپ نے نظریں اٹھائیں۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو اچانک سامنے دیکھا اور ان کی آنکھ میں جو چمک اور خوشی آئی وہ آسم نے اپنی زندگی کے کسی بڑے بزنس ڈیل کی کامیابی پر بھی نہیں دیکھی۔ والد نے کتاب ایک طرف رکھی اور اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے۔ آسم نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ اس لمحہ آسم کو محسوس ہوا کہ اس کے کندھوں پر موجود دنیا بھر کے بوجھ جیسے غائب ہی ہو گئے ہوں۔ اسے محسوس ہوا کہ باپ کے کمزور ہاتھوں کی تھپکی میں جو طاقت اور سکون تھا وہ شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے صوفے پر بھی میسر نہیں تھا۔ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، صرف ایک باپ کی اپنے بیٹے کے لیے عرض محبت تھی جو وہاں بہہ رہی تھی۔ شام کو دونوں باپ بیٹے صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آسم نے اپنے والد کا ہاتھ تھاما اور دھیمے لہجے میں بولا کہ ابا میں نے شہر میں بہت بڑا نام بنا لیا ہے، اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں آپ کو شہر کا سب سے بڑا گھر لے کر دے سکتا ہوں۔ آسم نے اپنے والد کو کہا کہ ابا آپ میرے ساتھ شہر کیوں نہیں چلتے؟
वालिद ने मुस्कुराकर अपने बेटे के चेहरे को देखा। उनकी नजरों में एक गहरा मेहर था। वो बोले कि बेटा, इंसान घर इसलिए बदलता है ताकि उसे सुकून मिले। मुझे वो सुकून इस मिट्टी में, इस नीम के दरख्त की छांव में और इन पुरानी दीवारों में मिलता है। तुमने शहर में मकान तो बड़े बना लिए, लेकिन क्या उन मकानों में रहने के लिए तुम्हारे पास वक्त है? वालिद का ये एक जुमला आसिम के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। उसने सोचा कि वो वाकई ही कितनी बड़ी नादानी कर रहा था। वो जिंदगी भर उस चीज को जमा करने में लगा रहा जो सिर्फ जरूरत पूरी कर सकती थी, मगर जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाले रिश्ते और लम्हे वो पीछे ही छोड़ आया था। उस रात आसिम को सो जाने के लिए किसी कोले की जरूरत नहीं पड़ी। खुली छत के नीचे तारों को देखते हुए ठंडी हवा के झोंकों के साथ उसे एक ऐसी गहरी और सुकून नींद आई जो उसने बरसों से नहीं जानी थी। हम सब भी अक्सर आसिम की तरह किसी ऐसी दौड़ का हिस्सा बने हुए हैं जिसकी कोई आखिरी लकीर नहीं है। हम कल को बेहतर बनाने के चक्कर में अपना आज खो देते हैं और उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका होना ही हमारी असल ताकत है। कामयाबी जरूर हासिल करें, आगे बढ़ना वक्त की जरूरत है, मगर उस सफर में याद रखें कि कहीं आपका अपना घर, आपके अपने बूढ़े वालिदैन और आपका अंदरूनी सुकून पीछे ना छूट जाए। क्योंकि जिंदगी का सफर जब खत्म होने को आएगा तो हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो खूबसूरत यादें और दुआएं होंगी। तो क्यों ना आज ही से इस दौर को थोड़ा धीमे किया जाए और जीना शुरू किया जाए।